بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مغل شاہ جہاں کے نام سے کون واقف نہیں، یقیناً اس کو ہر کوئی جانتا ہوگا۔ یہ وہ حکمران ہیں جس کے دنیا کو ایک تاج محل جیسی خوبصورت عمارت کا تحفہ دیا۔ میں اور آپ کو ہو سکتا ہے کہ شاہ جہاں کو تاج محل کے مہمان کے طور پر انتہائی اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہوں۔ دوستو، دنیا کے کئی ممالک میں ان پر ایک بہت ہی گھناؤنا الزام لگایا جاتا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک اور اس کے ساتھ ہی ہندوستان میں یہ مانا جاتا ہے کہ شاہ جہاں نے اپنی خود کی صغیر بیٹی کے ساتھ جہاں آرا سے ناجائز جسمانی تعلقات بنا رکھے تھے، اور بھی اس لیے شاہ جہاں کی بیوی ممتاز کی شکل سے ملتی جلتی تھی۔ شاہ جہاں اپنی بیوی ممتاز سے بے حد محبت کرتے تھے اور اس کے گزر جانے کے بعد انہوں نے ممتاز کی ہم شکل بیٹی جہاں آرا کو ہی اپنی حرمت کی زینت بنا لیا۔ آخر کتنی سچائی ہے اس الزام میں، اور مغل دربار کا وہ کون سا مورخ ہے جس نے یہ تمام باتیں اپنی کتاب میں درج کیں، اور اس نے ایسا کیوں کیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ تمام باتیں بتائیں گے۔ دوستو، مغل بادشاہ شاہ جہاں اور ان کی بیٹی کے درمیان تعلقات کے بارے میں کی جانے والی باتوں سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم کچھ معلومات جہاں آرا بیگم کے متعلق بھی حاصل کر لیں کہ یہ کون تھیں اور کیسے ان پر اتنا بڑا الزام لگایا گیا۔ تو بات ہم سب جانتے ہیں کہ مغل فرما رواں شاہ جہاں اپنی بیوی ممتاز سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ جس وقت آپ کی یہ محبوبہ بیوی درد ازاں میں مبتلا ہو کر آپ کو چھوڑ کر چلی گئی، اس وقت شاہ جہاں کبھی صدمے سے باہر نہ آ سکے۔ شاہ جہاں نے موسیقی سننا بھی چھوڑ دی اور یہ سفید رنگ کے کپڑے پہننے لگے، اور زیادہ رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھیں بھی اتنی کمزور ہو چکی تھیں کہ آپ کو دیکھنے کے لیے اینک کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ تاریخی کتابوں میں موجود ہے کہ ممتاز محل کے مرنے کے ایک ہفتے بعد ہی شاہ جہاں کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ اس دوران مغل بادشاہ شاہ جہاں کو ان کی بیٹی جہاں آرا اور ان کی بیٹی دارالشکوہ سے سہارا دیا اور اس غم سے باہر آنے میں ہر ممکن مدد کی۔ جہاں آرا اپنے والد کا اس قدر خیال رکھتی تھی کہ ان کے دسترخوان پر کوئی ایسا کھانا موجود نہ ہوتا تھا جو جہاں آرا کی نظر میں نہ بنا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بادشاہ جہاں آرا اپنی لاڈلی اور باصلاحیت بیٹی جہاں آرا کو بادشاہ بیگم کے عہدے سے سرفراز فرمایا۔ دوستو، یہ شاہی حرم کا سب سے بڑا عہدہ تھا جس پر رہنے والی شخصیت شاہی محل کے تمام داخلی امور کی نگران ہوتی تھی۔ ان باتوں کے علاوہ شہزادی جہاں آرا خود بھی ایک انتہائی باصلاحیت اور کاروباری ذہن کی مالک تھیں۔ سن 1648 عیسوی میں آباد ہونے والے شہر شاہ جہاں آباد کی 19 میں سے 5 عمارتیں شہزادی جہاں آرا کی نگرانی میں تعمیر ہوئی تھیں۔ سورت نام کی بندرگاہ کی تمام دولت آپ کے حصے میں آتی تھی، جبکہ آپ ایک اپنی ذاتی بحری جہاز کی مالک بھی تھیں جو یورپ کا تجارتی سامان لے کر جاتا تھا۔ ان تمام عوامل کے باعث جہاں آرا نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کی سب سے امیر ترین خاتون بن چکی تھیں۔ جہاں آپ کے چاہنے والوں کی تعداد ہزاروں میں تھی، وہاں دشمن بھی کچھ کم نہ تھے۔ جہاں آرا سے جلنے والی شاہی خواتین اور درباری امراء نے آپ کے خلاف طرح طرح کی باتیں پھیلا رکھی تھیں۔ کچھ افواہ شہزادی جہاں آرا کو شاہ جہاں کی بیوی یا ان کی محبوبہ کے درجے پر فائز کرتے تو بعد ان سے ناجائز تعلقات شہزادی دارالشکوہ سے بھی جوڑتے۔ یہ بدترین الزام تاریخ کا حصہ اس وقت بنا جب فرانسیسی مورخ برنیر تاریخ بددیانتی کرتے ہوئے ایک بازاری افواہ کو اپنی کتاب کا حصہ بنا دیا۔ دوستو، برنیر اپنی کتاب ٹریول ان دا مغل امپائر میں لکھتا ہے کہ اس زمانے میں شاہ جہاں اور اس کی بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ بعض درباری تو یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کو اس درخت سے پھل توڑنے کا حق ہے جو انہوں نے خود لگایا ہے۔ دوستو، اسی دور سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور یورپی مورخ سختی سے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے اسے صرف برنیر کو ذہنی قرار دیتے ہیں۔ برنیر کی اس الزام کی تصدیق نہ تو ہندوستانی مورخین میں سے کسی نے کی ہے
اور نہ ہی یورپی میں سے۔ برنیئر کی تائید کی اور اس کے باوجود یورپ کو امریکہ تک، یہاں تک کہ ہندوستان میں بھی لوگوں نے ایک بڑی تعداد میں یہ یقین رکھتی ہیں کہ واقعی شاہ جہان کے اپنی بیٹی سے ناجائز تعلقات تھے۔ ان الزامات کی وجہ دراصل وہ احساس کمتری ہے کہ یورپی اقوام ہندوستان میں جانے کے بعد مبتلا ہوئی، جب یہاں انہوں نے ایک عورت عظیم ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے دیکھا اور اس کی دولت و ثروت کے قصے سنے، تو انہیں یہ بات برداشت نہ ہو سکی، کیونکہ اس وقت یورپ کو انگلستان کے معاشروں میں عورت کی قدر کسی مویشی یا غلام سے زیادہ نہ تھی۔ ایسے الزامات کے ذریعے وہ اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہندوستان پر موجود مغل اس قدر عیاشی اور ہوس پرست ہیں کہ وہ اپنی ہی بیٹی یا بہن سے ازدواجی رشتہ بنا لیتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے برعکس شہزادی جہاں آرا صوم و صلات کی پابند ایک پاک خاتون تھیں، جو تصوف کی جانب خاص توجہ رکھتی تھیں۔ جہاں آرا بے حد خوبصورت اور حسین و جمیل خاتون تھیں۔ شاہی محل میں ہونے والے ایک حادثے کے دوران آپ کا جسم کافی حد تک جھلس چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے اپنی تمام زندگی شادی کرنے سے بھی گریز کیا۔ جہاں آرا مغل شہزادی اور دارالشکور کو سلطنت کا جائز حقدار مانتی تھی اور آپ ان کی فوجی مہم کا حصہ بھی رہیں۔ اس کے باوجود بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنی بڑی بہن کی عزت و توقیر میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ یہی وجہ ہے کہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے برسرِ اقتدار آنے کے بعد شہزادی جہاں آرا کو بادشاہ بیگم کے عہدے پر برقرار رکھا اور ان کی امور سلطنت میں آپ سے مشاورت بھی لیا کرتا تھا۔ دوستو، آج ہندوستان میں ایک شدت پسند ہندو جماعت کی حکومت ہے اور یہ جماعت بھی مغلوں کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ وجہ ہے کہ بادشاہ جہاں آرا اور شاہ جہان کی بیٹی پر لگنے والے تمام الزامات ایک مرتبہ پھر سرخیوں میں ہیں۔ تاہم اس بات کا کوئی مستند تاریخی حوالہ موجود نہیں ہے۔ یہ صرف ایک الزام ہے جسے اس کا مصنف خود ہی بازاری افواہ کے طور پر اپنی کتاب میں تحریر کرتا ہے۔ مغلیہ دور کی امیر ترین خاتون شہزادی جہاں آرا کی قبر آج بھی دلی کے معروف صوفی بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کے قریب واقع ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو پر لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔